علی اصغر بن حسین این جو عبداللہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تاریخ اسلام میں ایک منفرد اور دلگداز کردار رکھتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین این کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، جو واقعہ کربلا کے دوران محض 6 ماہ کی عمر میں شہید ہوئے۔ ان کا ذکر نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم قربانی اور معصومیت کی مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کی پیدائش اور خاندان علی اصغر کی پیدائش 61 ہجری کے قریب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ وہ امام حسین این اور ان کی زوجہ رباب بنت امرک القیس کے بیٹے تھے۔ رباب ایک نہایت پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں جنہیں اپنے شوہر اور بچوں سے بے پناہ محبت تھی۔ علی اصغر اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے اور ان کی معصومیت اور پیاری مسکراہٹ ہر کسی کے دل کو خوشی بخشتی تھے۔ کربلا کا پس منظر کربلا کی جنگ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں لڑی گئی۔ یہ جنگ امام حسین این اور یزید بن معاویہ کی فوج کے درمیان ہوئی۔ یزید نے امام حسین این سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن امام حسین این نے اس ظالم اور فاسق حکمران کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین این کے اس انکار نے ایک عظیم تحریک کو جنم دیا جس کا مقصد دین اسلام کی حقیقی روح کو بچانا تھا۔ کربلا میں علی اصغر کی موجودگی جب امام حسین این اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی اصغر بھی اپنے والدین کے ہمراہ تھے۔ راستے میں کوفہ جانے کی بجائے انہیں کربلا کے میدان میں روک دیا گیا۔ وہاں امام حسین این اور ان کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک پانی سے محروم رکھا گیا۔ یہ حالت نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ علی اصغر جو صرف 6 ماہ کے تھے، اس سختی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ علی اصغر کی شہادت 10 محرم کے دن جب امام حسین این کے تمام ساتھی اور اہل بیت کے مرد شہید ہو چکے تھے، امام حسین این نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو دشمن کے سامنے لے جائیں گے تاکہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر شاید دشمن کے دل میں رحم آ جائے۔ امام حسین این علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر یزیدی فوج کے سامنے گئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے پانی پلا دو۔ لیکن یزیدی فوج کے دل سخت ہو چکے تھے۔ ایک ظالم سپاہی حرملہ بن کاہل نے تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کے گلے پر نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ یہ تیر اتنا بڑا اور زہریلا تھا کہ علی اصغر کی ننھی گردن کو پار کر گیا۔ علی اصغر نے امام حسین این کی گود میں دم توڑ دیا۔ امام حسین این کا صبر۔ علی اصغر کی شہادت امام حسین این کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ امام حسین این نے اپنے چھوٹے بیٹے کے جسم کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور واپس میدان میں چلے گئے تاکہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر سکیں۔ علی اصغر کی قربانی کی اہمیت۔ علی اصغر کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک 6 ماہ کے بچے کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ علی اصغر کی معصومیت اور قربانی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور ہر سال محرم کے مہینے میں ان کا ذکر عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں علی اصغر کی قربانی کا پیغام۔ علی اصغر کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے اصولوں اور ایمان کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی شہادت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا اور اپنے دین و عقائد کو ترک کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ علی اصغر کا کردار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بچوں کی معصومیت اور ان کی پرورش کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرائیں تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکیں۔ نتیجہ علی اصغر بن حسین این کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو حق، صبر، قربانی اور معصومیت کا درس دیتا رہے گا۔ ان کی قربانی نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔
علی اصغر بن حسین علیہ السلام، جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے فرزند تھے جو صرف 6 ماہ کے تھے۔ اب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور تاریخ کے سب سے زیادہ دردناک واقعات میں شامل ہیں۔ علی اصغر کی زندگی، معصومیت اور شہادت اہل بیت کی قربانیوں کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ان کی مختصر زندگی کے باوجود ان کا نام اور قربانی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ علی اصغر کی پیدائش۔ علی اصغر علیہ السلام کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ رباب بن عمر القیس تھیں، جو ایک انتہائی نیک، متقی اور باوفا خاتون تھیں۔ علی اصغر کی پیدائش اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا سبب بنی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس معصوم بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ علی اصغر کی معصومیت۔ علی اصغر ایک شیر خوار بچے تھے اور ان کی معصومیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیاوی خطا و گناہ سے پاک تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ محبت، شفقت اور والدین کی دیکھ بھال میں گزرا۔ لیکن یہ معصوم بچہ بھی کربلا کے میدان میں زوئیں الموہے کے ہاتھوں شہید ہوا۔ کربلا کا میدان۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ ظلم کے خلاف قیام کے لیے نکلے۔ جب یزید کی بیعت کا انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا گیا۔ علی اصغر کی پیاس۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو 3 دن تک پانی سے محروم رکھا گیا۔ علی اصغر، جو کہ چھوٹے بچے تھے، اس شدت کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کی حالت دیکھ کر والدہ اور دیگر خواتین سخت پریشان ہو گئیں۔ امام حسین کا علی اصغر کو لے کر میدان میں جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی بانہوں میں لیا اور مان کربلا میں ظالموں کے سامنے گئے۔ اپنے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی عداوت ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ اسے پانی پلا دو۔ علی اصغر کی شہادت۔ لیکن یزیدی لشکر کے ظلم کی کوئی حد نہ تھی۔ حرملہ نامی ایک ظالم نے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا جو ان کے حلقوم سے پار ہو گیا۔ علی اصغر نے اپنی جان دے دی، لیکن وہ معصوم بچہ ظلم کے خلاف ایک نشان حق بن گیا۔ امام حسین کا صبر۔ علی اصغر کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، لیکن اپنے اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ اپنے علی اصغر کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ علی اصغر کی قربانی کا پیغام۔ علی اصغر کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دینے میں کوئی عمر و مقام نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ معصوم بچہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کے خلاف جدوجہد میں سب کی قربانیاں قابل قدر ہیں۔ عزاداری میں علی اصغر کا ذکر۔ آج بھی محرم کے مہینے میں علی اصغر کا ذکر ہر مجلس، ہر ماتم اور ہر جلوس میں ہوتا ہے۔ ان کی معصومیت اور قربانی کو یاد کر کے لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور حق و باطل کے معرکے میں حق کا ساتھ دینے کا عزم کرتے ہیں۔ علی اصغر بن حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ایمان، قربانی اور صبر کا درس دیتا ہے۔ ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کی معصومیت قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک چراغ کی مانند روشن رہے گی۔ علی اصغر بن حسین جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، کربلا کے میدان میں ایک منفرد اور عظیم قربانی کی علامت ہے۔ وہ امام حسین کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور صرف 6 ماہ کے معصوم بچے تھے۔ ان کی قربانی اسلامی تاریخ میں صبر، استقامت اور حق کے لیے جان دینے کی ایک لازوال مثال کے طور پر درج ہے۔ پس منظر علی اصغر 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کا تعلق نبی کریم سواد کے خاندان سے تھا اور وہ اہل بیت کے قریبی رکن تھے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جس میں ظلم و جبر کے خلاف حق و صداقت کی جنگ لڑی گئی۔ امام حسین
اور ان کے اہل خانہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو زندہ رکھا۔ کربلا کے حالات کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یزید کی فوج نے گھیر لیا تھا۔ یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا، جس کے دوران پانی اور کھانے کی شدید قلت تھی۔ علی اصغر جیسے معصوم بچوں کے لیے یہ حالات ناقابل برداشت تھے۔ اللہ کرے علی کہ اصغر سب حضرت علی اصغر کی علیہ والدہ السلام کی رباب قربانی سے سب اپنے سیکھیں۔ شیر خوار بچے کی اللہ حالت کرے دیکھ کہ کر ہم سب بے حد دنیا کو زیادہ پریشان ہم تھیں۔ انسان علی اصغر رحمد لجگہ بنانے کی کی قربانی کوشش کریں۔ 10 محرم کو امام حسین